یہ سورۃ کہف پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے، اس میں سے ہی آپ کو سبق دیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں مت بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ حقیقی طور پر خسارے میں، نقصان میں، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو کہ جن کی بھاگ دوڑ، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا، جن کے انٹرسٹ، جن کی دلچسپی صرف اور صرف اس دنیا سے وابستہ ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ تو سیدھے راستے پر ہیں، جو کہ ایک دن پہلے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، کانسرٹس کر رہے ہوتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو ساتھ ہی یہ اسلامک ہو جاتے ہیں۔ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں یار پچھلی ریل جو ہے اس میں ناچ رہی تھی، اب یہ دوپٹہ لیا ہوا ہے۔ آپ ان کو جا کے کچھ کہیں گے تو کہیں گے تو میرا دین ہے، اپنی قبر سوارو، تم کون ہوتے ہو مجھے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کو تو لگتا ہے کہ وہ تو سیدھے راستے پر۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ہے اور اس سے ملاقات سے بھی انکار کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، جس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں، جس طرح سے ایٹیٹیوڈ وہ کیری کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر یہاں پر کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز، اس کی ہدایات کا کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہ کام نہیں کرنا، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال جو ہیں یہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ جو ان کو لگتا ہے نا رمضان کے مہینے میں جو یہ بالکل پائس ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ایک مہینے کے لیے ان کا کانٹینٹ چینج ہو جاتا ہے، سر جی وہ جو جسم فروشی کرتی ہے نا، چیریٹی تو وہ بھی دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ اگر میں کچھ غلط کام کر رہی ہوں میں اس کو بیلنس کر لیتی ہوں چیریٹی دے کر، اگر میں غلط کانٹینٹ بناتا ہوں، کرنج کانٹینٹ بناتا ہوں، تو اس کو میں برابر کر لیتا ہوں، I just balance the equation by giving the charity، صدقہ دے کے، خیرات دے کے، لوگوں کے گھروں میں راشن باندھ کر، ان کے کرائے دے کر میں تو برابر کر دیتا ہوں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے جو سارے کے سارے اچھے عمل وہ سمجھتے ہیں نا ضائع ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے تو اسکیل بھی نہیں رکھا جائے گا، لوگوں کے لیے اسکیل رکھا جائے گا، ان کے اعمال تولے جائیں گے، جسے آپ پنجابی میں کنڈا بولتے ہیں، وہ کنڈا بھی نہیں رکھا جائے گا سر جی، they're just gonna be thrown into the hellfire۔ استغفر اللہ العظیم۔ آگے سنیے گا، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَالرُّسُلِ هُزُوًا، یہ جزا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جہنم جو ہے یہ ان کے لیے جزا ہے ان کی کرتوتوں کی۔ You can see the sarcasm in the ayat، کیسا اللہ تعالیٰ طنز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی سزا ہے، جو یہ عمل کرتے رہے ہیں نا دنیا کے اندر یہ اس کی سزا ہے، نو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کا گفٹ ہے، ان کا پرائز ہے۔ وہ آیات کا مذاق جو اڑاتے تھے نا اس کی جزا ہے یہ۔ میں آپ کو مثال ایک دنیاوی لحاظ سے دیتا ہوں، میرے والد صاحب آج مجھے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کام سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے، شام کو ملاقات ہوتی ہے، جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو میں جو کام انہوں نے منع کیا ہوتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں، اور جو انہوں نے کہا ہوتا ہے کرنا ہے میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ اس کے بعد اینڈ آف دی ڈے میں اپنے والد صاحب کو کہتا ہوں میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، وہ کہیں گے تم میری باتوں کا مذاق اڑاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں تم میری باتوں کا مذاق اڑاتے ہو، تو یہ ہم نے مذاق نہیں بنایا ہوا۔ روزانہ کی بنیادوں پر آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان کی انسٹرکشنز کا، ان کی ہدایات کا مذاق اڑایا جا رہا